بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں خوش آمدید۔ آج 25 ستمبر 2020 بروز جمعۃ المبارک 8 سفر بمطابق 1442 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو انفو ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں موجود بیل آئیکن پریس کیجیے تاکہ آپ تک لیٹسٹ اپڈیٹس پہنچ سکیں۔ آج کا نیوز بلیٹن بہت اہم ہونے والا ہے جو ایز اے ایکسپیٹریٹ اگر آپ سعودی عرب میں موجود ہیں یا سعودی عرب سے باہر موجود ہیں وہ تمام خبریں شامل ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ تو خبر شامل کرتے ہیں آج کی سب سے پہلی۔ سعودی عرب سے پاکستان واپسی کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی نہیں۔ پاکستان کی سول ایویشن اتھارٹی نے بین الاقوامی مسافروں کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر دیے جن پر عمل درآمد کرنا ضروری ہوگا۔ سول ایویشن ڈویژن پاکستان کے مطابق سعودی عرب سے پاکستان آنے والوں کے لیے کرونا ٹیسٹ لازمی نہیں ہے۔ سول ایویشن کی جانب سے جمعرات کو جاری کی گئی پریس ریلیز کے مطابق وہ تمام مسافر جو بیرون ملک سے پاکستان آنے کے خواہش مند ہیں انہیں سب سے پہلے تو پیسنجر ٹریک ایپ انسٹال کرنا ہوگی جو گوگل پلے اسٹور اور ایپل پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے۔ جو مسافر سمارٹ فون نہیں رکھتے ان کی سہولت کے لیے ویب سائٹ موجود ہے جہاں وہ اپنے ڈیٹے کا اندراج کر سکتے ہیں۔ 12 سال سے کم عمر بچے، معذور افراد اور اعلیٰ سطح کے عالمی وفود کو ایپ اور ویب سائٹ پر ڈیٹا فراہم کرنے کا استثناء حاصل ہے۔ سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والے مسافروں کو 2 کیٹیگریز میں تقسیم کیا ہے۔ کیٹیگری اے میں شامل ممالک کے مسافروں کے لیے کرونا وائرس کا ٹیسٹ ضروری نہیں۔ اس کیٹیگری میں سعودی عرب، نیوزی لینڈ، چین، آسٹریلیا، جرمنی، جاپان، اٹلی اور دیگر 31 ملک شامل ہیں۔ کیٹیگری بی میں شامل ممالک کے مسافروں کے لیے کرونا وائرس کا ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اگلے ہم خبر شامل کریں گے سعودی عرب اور دبئی کے درمیان پروازیں بحال، ریزرویشن کب سے؟ سعودی عربین ایئر لائن السعودیہ نے کہا ہے کہ دبئی کے لیے شیڈول پروازیں اتوار سے بحال کر دی گئی۔ ریاض، جدہ اور دمام سے دبئی کے لیے روزانہ 5 پروازیں ہوں گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق ناس ایئر، امارات ایئر اور فلائی دبئی بھی 1 اکتوبر سے پروازیں شروع کریں گے۔ رفتہ رفتہ ان جو فلائٹس ہیں ان کی تعداد بڑھا دی جائے گی۔ دبئی ایئرپورٹ کے ڈپٹی ایگزیکٹو چیئرمین ماجد الجوکر نے توجہ دلائی کہ سعودی عرب کے بڑے شہروں اور دبئی کے درمیان پروازوں کی بحالی بے حد اہم اقدام ہے۔ اس کی بدولت سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان اقتصادی سرگرمیاں بہتر ہوں گی۔ سعودی عرب دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے لیے دوسرا بڑا ملک ہے۔ 2019 میں 63 لاکھ سے زیادہ سعودیوں نے دبئی کا سفر کیا تھا۔ الاتحاد ایئر نے بیان جاری کر کے کہا کہ 1 اکتوبر سے ریاض، جدہ اور دمام کے لیے اس کی پروازیں بحال ہو جائیں گی۔ الاتحاد ایئر کے فرسٹ ڈپٹی چیئرمین احمد القبیسی نے کہا کہ سعودی عرب اتحاد ایئر کی بڑی اہم مارکیٹ ہے۔ اعتمرنا ایپ عمرے کے تجربے کو مزید خوشگوار بنا دے گی۔ سعودی وزارت حج کے ایک سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے متعارف کرائی گئی عمرہ کے لیے نئی اپلیکیشن نہ صرف کاروبار میں مسابقت کا ماحول پیدا کرے گی بلکہ زیارت مقدسہ کے تجربے کو بھی خوشگوار بنائے گی۔ خصوصی اپلیکیشن اعتمرنا کا مقصد کرونا کے وبا کے دوران صحت کے حوالے ضوابط پر عمل درآمد کروانا اور لوگوں کے لیے عمرے کی بکنگ آسان بنانا ہے۔ ایپلیکیشن عمرہ بکنگ کی خدمات بھی فراہم کرتا ہے جسے عمرہ زائرین مکہ پہنچنے سے قبل رہائش، ٹرانسپورٹ اور تفریح سہولیات کی بکنگ کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ عرب نیوز کے مطابق وزارت حج اور عمرہ کے چیف پلاننگ اینڈ اسٹریٹجی آفیسر ڈاکٹر عمر المدہ کا کہنا ہے کہ ایپلیکیشن کی شروعات کے بعد عمرہ کمپنیوں کو بہتر اور زیادہ خدمات فراہم کرنا چاہیے۔ عمر المدہ کے مطابق جب کمپنیاں معیاری خدمات کم قیمت پر مہیا کرتے ہیں اور خصوصاً مقامی زائرین کو بہتر خدمات کی فراہمی کے لیے سخت محنت کرتے ہیں تو زائرین اس کمپنی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کے مطابق سعودی عرب سے باہر ایجنٹس جو کہ عمرہ سے متعلق سب کچھ کنٹرول کرتے تھے اب ایسا نہیں کر سکیں گے۔ وہ صرف ایجنٹس ہیں، ان کے پاس کوئی سہولیات نہیں ہوتی۔ ان کا کہنا تھا ایجنٹوں کا کام تو صرف عمرہ کمپنیوں کی نمائندگی اور انہیں سعودی عرب کے باہر مارکیٹ کرنا ہے۔ المدہ کے مطابق اس مسئلے کے حل کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں اور عمرہ کمپنیوں اور ان کے بیرونی ایجنٹوں کے درمیان تعلق صرف مارکیٹنگ کی حد تک محدود ہوگا۔
جو نیا اقدام اٹھایا گیا ہے اس سے عمرہ کمپنیاں بالکل آزاد ہو گئی ہیں۔ ان اقدامات کے بعد بیرونی زائرین براہ راست فون، اپلیکیشن اور ایجنٹوں کے بغیر دوسرے ذرائع سے عمرہ کمپنیوں سے خود ڈیل کر سکیں گے۔ یہ عمرہ کمپنیوں کو آزاد کرے گی اور ان کی کارکردگی بہتر بنائے گی۔ خیال رہے رواں ہفتے کے شروع میں سعودی عرب نے عمرہ مرحلہ وار کھولنے کا اعلان کیا تھا۔ مذکورہ فیصلہ کورونا کی وبا کی صورتحال کا جائزہ لینے اور دنیا بھر کے مسلمانوں کی عمرے کی خواہش کو مد نظر رکھ کر کیا گیا ہے۔ السعودیہ سعودی عربین ایئر لائن کی پروازوں سے سفر کرنے والے بچوں اور شیرخواروں کو ٹکٹ کتنے میں ملے گا؟ اس سوال کا جواب سعودی ایئر لائن نے جمعرات کو بیان جاری کر کے دیا۔ المرسل ویب سائٹ کے مطابق السعودیہ نے بتایا کہ شیرخوار کے ٹکٹ کی قیمت مرد کے ٹکٹ کا 10% ہوگی۔ جہاں تک بچے کی ٹکٹ کا قیمت کا تعلق ہے تو اس کی قیمت مرد کے ٹکٹ کے 50% کے مساوی ہوگا۔ السعودیہ نے توجہ دلائی کہ 6 برس سے کم عمر کے بچوں سے سفر کرتے وقت PCR ٹیسٹ طلب نہیں کیا جائے گا۔ یہ بچے نئے کورونا وائرس ٹیسٹ اور اس کے سرٹیفکیٹ سے مستثنیٰ ہوں گے۔ السعودیہ نے یاد دہانی کرائی کہ مملکت سے بین الاقوامی پروازیں 1 جنوری 2021 سے بحال ہوں گی۔ اقامے کی مدت یا پروازوں میں اضافے کی منظوری کی امید۔ وزارت برائے سمندر پار پاکستانی کے مطابق سعودی عرب جانے والے مسافروں کی بڑھتی تعداد کے پیش نظر اقامے کی مدت یا پروازوں میں اضافے کی منظوری مل جائے گی۔ وزارت کے ترجمان نے انفو ٹی وی کو بتایا کہ سعودی عرب اور پاکستانی حکام کے درمیان اگلے ہفتے ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں اقامے کی مدت میں اضافہ یا پھر پروازوں میں اضافے کی منظوری لی جائے گی۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ اگر پروازوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے تو اقامے کی مدت میں توسیع کی ضرورت نہیں پڑے گی، تاہم کسی اور صورت میں اقامے کی مدت میں توسیع کروائی جائے گی۔ خیال رہے گزشتہ روز وفاقی وزیر زلفی بخاری نے سعودی عرب کے نائب وزیر برائے انسانی وسائل عبداللہ بن نصیر ابو الثانی سے ویڈیو لنک کے ذریعے ہونے والے رابطے میں پاکستانیوں کو درپیش مسائل پر بات کی تھی۔ وزارت برائے سمندر پار پاکستانی کی جانب سے جاری بیان کے مطابق سعودی نائب وزیر برائے انسانی وسائل نے ہفتہ وار وزارتی اجلاس میں پروازوں اور اقاموں کا معاملہ اٹھانے کا وعدہ کیا ہے۔ بیان کے مطابق وفاقی وزیر نے سعودی حکام سے پاکستانیوں کی 30 ستمبر کو اقامہ ختم ہونے کی میعاد کو 30 اکتوبر تک بڑھانے کی درخواست کی ہے۔ اجلاس میں ایئر لائنز کی سعودی عرب کے لیے مزید پروازیں چلانے کی اجازت دینے کی درخواست بھی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی وزیر کا کہنا تھا کہ اگلے ماہ پاکستان کو لیبر قوانین میں ترمیم کی ایک بڑی خوشخبری سنائی جائے گی۔ یاد رہے کہ سعودی عرب جانے والے مسافروں کو ٹکٹ کے حصول میں مشکلات اور پروازوں کی وجہ سے ایئر لائنز میں نشستوں کی عدم دستیابی اور کرایوں میں اضافے کا سامنا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی خصوصی کاوش کے ذریعے PIA کو سعودی عرب کے لیے 21 مزید پروازوں کا خصوصی اجازت نامہ مل گیا۔ گزشتہ روز CEO PIA ایئر مارشل ارشد ملک ہیں، انہوں نے وزیر اعظم سے سعودی عرب جانے والوں کی پریشانی اور بے پناہ رش کا مسئلہ حل کرنے کے لیے کردار ادا کرنے کی درخواست کی تھی۔ اعلیٰ سطحی سفارتی ذرائع استعمال کرنے کے بعد صرف قومی ایئر لائن کو سعودی عرب کی جانب سے خصوصی طور پر مزید پروازوں کا اجازت نامہ مل گیا ہے۔ وزیر اعظم کی مداخلت کے ساتھ 21 مزید پروازوں کے سسٹم میں آنے کے بعد PIA کی صلاحیت 25,500 افراد کی ہو گئی ہے۔ یہ تمام افراد ستمبر 30 سے پہلے سعودی عرب روانہ ہو جائیں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں پاکستان سے کون کون سی فلائٹ سعودی عرب جائیں گی اور سعودی عرب سے انڈیا کے لیے کون کون سی فلائٹس جائیں گی، تو اس کی مکمل تفصیل آپ کو بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان سے سعودی عرب کون سی فلائٹس جائیں گی۔ جدہ کے لیے ٹوٹل 4 فلائٹ جائیں گی پاکستان سے، 3 کراچی سے، 1 لاہور سے جائے گی۔ کراچی سے پہلی فلائٹ PIA کی جائے گی PK 9731 اور اس کے بعد سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ کراچی سے جدہ جائے گی SV 701۔ اس کے بعد کراچی سے سعودیہ جائے گی فلائٹ SV 709 جدہ کے لیے۔ اس کے بعد لاہور سے جدہ کے لیے ایک فلائٹ ہے PIA کی PK 9759 جس کا نمبر ہے۔ ریاض کے لیے سب سے پہلے فلائٹ جائے گی پشاور سے PK 6409 PIA کی فلائٹ ہے۔ فلائی ناس کی ایک فلائٹ لاہور سے ریاض کے لیے جائے گی XY 318 جس کا نمبر ہے۔ لاہور سے ریاض کے لیے سعودی عربین ایئر لائن کی بھی ایک فلائٹ جائے گی SV 735 جس کا نمبر۔ اسلام آباد سے SV 723 سعودی عربین ایئر لائن کی فلائٹ ریاض جائے گی۔ اسلام آباد سے ریاض کے لیے ایک اور فلائٹ جائے گی PIA کی PK 9753 جس کا نمبر ہے۔
دمام کے لیے 2 فلائٹ جائے گی پاکستان سے، لاہور سے ایک فلائٹ جائے گی PK9241 PIA کی، اور دوسری PIA کی فلائٹ جائے گی PK9245 اسلام آباد سے دمام کے لیے۔ سعودی عرب سے جو وندے بھارت مشن انڈیا کے لیے شروع ہے، جو وندے بھارت مشن کے تحت واپسی کا سلسلہ جاری ہے، اسی سلسلے میں آج ٹوٹل 5 فلائٹ سکیجول ہیں۔ پہلی فلائٹ ریاض سے دلی کے لیے جائے گی SV3764 جس کا نمبر ہے، دوسری فلائٹ کوچن کے لیے جائے گی جدہ سے SV3884 جس کا نمبر ہے، اس کے بعد ریاض سے دلی کے لیے ایک فلائٹ ہے 6E9206، یہ انڈیگو کی فلائٹ ہے۔ انڈیگو کی ایک فلائٹ دمام سے دلی کے لیے جائے گی 6E8953 جس کا نمبر ہے، اور گو ایئر کی فلائٹ لکھنؤ کے لیے جائے گی دمام سے G86403 جس کا نمبر ہے۔ اگر بات کرتے ہیں ہم کرونا کی، تو کرونا کے کیسز میں کمی کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں 498 نئے مریض سامنے آئے۔ وزارت صحت کے مطابق نئے کیسز میں مسلسل کمی کا سلسلہ جاری ہے اور 92% مریض صحت یاب ہو چکے ہیں۔ 24 ستمبر کو 498 نئے مریضوں کے بعد متاثرین کی تعداد بڑھ کر 3,31,857 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں نئی سی پورٹ فیسیں کیا ہیں؟ سی پورٹس پبلک اتھارٹی نے سعودی بندرگاہوں سے آمد پر مسافروں سے لی جانے والی فیس تبدیل کر دی ہے۔ 10 ریال کی بجائے فی مسافر 50 ریال وصول کیے جائیں گے اور عمل درآمد 1 جنوری 2021 سے ہوگا۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی عرب کی کسی بھی بندرگاہ پر کسی بھی سائز کے جہاز سے فی وزٹ کی فیس 100 ریال اور روانگی کی فیس بھی 100 ریال ہوگی۔ گاڑیوں اور آٹومیٹک مشینوں سے فیس 140 ریال وصول کی جائے گی، بشرطے کہ ان کا وزن 3 ٹن سے کم ہو۔ ماضی میں 3 ٹن سے کم وزنی خودکار مشین اور گاڑی کی فیس 100 ریال ہوتی تھی۔ مکہ مکرمہ میں عمرہ زائرین کے لیے تیاریاں زور شور سے شروع۔ سعودی عرب میں مسجد الحرام انتظامیہ عمرہ زائرین اور نماز کے لیے مسجد الحرام آنے والوں کے لیے تیاریاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ انتظامیہ کے سربراہ اعلیٰ عبد الرحمن السدیس نے مسجد الحرام میں ایڈوانس تھرمل کیمرے نصب کرائے ہیں۔ یہ کام حرم مکی میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے حفاظتی اقدامات کے تحت کیا گیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عارضی بندش کے بعد 4 اکتوبر سے مرحلہ وار عمرے کو بحال کرنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ سرمایہ کاری کے حساب سے سعودی عرب کا کون سا نمبر؟ سرمایہ کاری کے حساب سے سعودی عرب بہترین ممالک میں شمار کیا گیا۔ سعودی عرب کی تجارت و سرمایہ کاری کے لیے سازگار ماحول اور سہولیات فراہم کرنے کے لیے بہترین ممالک میں شامل کیا گیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تجارت و سرمایہ کاری کو فروغ دینے کی پالیسیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ 2030 تک دنیا میں جو سعودی عرب کا شمار ہے 10 بہترین ممالک میں ہو جائے گا۔ حفر الباطن مال میں خواتین کا جھگڑا، ڈنڈوں کا استعمال۔ حفر الباطن کے مال میں خواتین کے درمیان لڑائی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری ہو گئی۔ سعودی خبرساز ادارے SPA کے مطابق ویڈیو میں خواتین تجارتی مراکز میں سعودی پرچم اٹھائے ہوئے نظر آ رہی ہیں۔ نوک جھوک لڑائی میں تبدیل ہوگی جس میں ڈنڈوں کا آزادانہ استعمال ہوا۔ دیکھتے ہی دیکھتے مال میں چیخو پکار بڑھتی چلی گئی اور تجارتی مرکز کا منظر بدنظمی کی مثال بن گیا۔ حفر الباطن سعودی عرب کے شمال مشرقی صوبے الشرقیہ کی ایک مشنری ہے۔ اس کا رقبہ 144 مربع کلومیٹر ہے۔ یہ دارالحکومت ریاض سے 500 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے رات وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔